محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عظیم ہستی جن کو اللہ نے بے بہا معجزات سے نوازا۔ معجزہ وہ عمل، وہ کام جو فطرت نہ ہو، جو قانون فطرت سے ہٹ کر ہو۔ معجزہ جو عام لوگوں کے لیے ناممکن ہو، اللہ جب نبی کے ہاتھ میں دکھاتا ہے ایسا عمل جو قانون فطرت نہیں ہوتا، وہ معجزہ ہوا کرتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا، یہ قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ معراج کا سفر۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا کس کو؟ اپنے بندے کو۔ صحیح بخاری میں اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حطیم میں لیٹا ہوا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر میرے دل کو نکالا، سونے کی ایک تشت لائی گئی جو ایمان سے بھری ہوئی تھی، اور پھر میرے دل کو اس سے دھویا اور پہلے کی طرح دوبارہ اسے سینے میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ اس جانور پہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ پیارے نبی جانور پہ سوار ہیں، جنتی براق پہ سوار ہیں، اور جبرائیل خادم بن کر مہار پکڑے ہوئے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ لوگوں کے جمع غفیر کو آپ نے دیکھا، جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا انبیاء کی جماعت ہے۔ کیوں کھڑے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے۔ پڑھتے کیوں نہیں؟ امام کی انتظار ہے۔ میرے نبی کریم کو چھوڑ کر، پیارے حبیب کو چھوڑ کر، مصطفیٰ علیہ السلام سے رشتہ توڑ کر، پیروں فقیروں بزرگوں اماموں کی اندھی تقلید کرنے والوں، تم نے کس کی امامت کو ترک کیا ہے؟ جو صرف میرے اور آپ کے امام نہیں، سابقہ نبیوں کے بھی امام ہیں۔ آنے والوں کے ہی امام نہیں، جانے والوں کے بھی امام ہیں۔ نماز کی انتظار ہے، پڑھتے کیوں نہیں؟ امام کی انتظار۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جہاں آدم صفیح اللہ، جہاں ابراہیم خلیل اللہ، جہاں اسماعیل ذبیح اللہ، جہاں موسیٰ کلیم اللہ، جہاں عیسیٰ روح اللہ ہو، وہاں امام کون بنے گا؟ جبرائیل مصطفیٰ کو کندھے سے پکڑتے ہیں، مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، زبان حال سے کہتے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب موجود ہے۔ جس جگہ پر محمد الرسول اللہ موجود ہو، وہاں پہ کوئی اور امام بن سکتا؟ یہ پیارے نبی کا شان، یہ پیارے نبی کا مقام، یہ پیارے نبی کی عزت، یہ پیارے نبی کا شرف۔ ہمیں وہ امام پسند نہیں آئے جو ہمارے جیسے عام انسانوں کے امام نہیں، انبیاء کے بھی امام تھے۔ ہم نے ان کو چھوڑ کر لوگوں کی امامت کے گن گانے شروع کر دیے اور ترک کر دیا امامت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے کو۔ ان کی امامت پر راضی نہ ہوئے، اور اس کے بعد کسی نے 12 کو تلاش کر لیا، کسی نے کسی کو تلاش کر لیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھولنے والا نگران فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے؟ جواب ملتا ہے جبرائیل ہوں۔ پوچھتا ہے ساتھ کون ہے؟ جواب ملتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے آپ کو انہی کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہتا ہے خوش آمدید، مبارک ہو آپ کا آنا، کتنے ہی بابرکت مہمان ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام اندر داخل ہوتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یہ بابا ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ پیارے نبی سلام کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، پیارا بیٹا اور پیارے نبی تمہیں مبارک ہو۔
دوسرے آسمان پر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کا فرشتے سے پھر وہی مکالمہ ہوتا ہے، وہاں پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ان کو سلام کہیے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کو سلام کہا جاتا ہے۔ پیارے حبیب سلام کہتے ہیں، وہ جواب میں وعلیکم السلام، پیارے نبی اور پیارے بھائی کا جواب کہتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، یہاں پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں انہیں سلام کہیے، پیارے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہتے ہیں، وہ وعلیکم السلام جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں خوش آمدید پیارے بھائی اور پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرنے کے بعد پیارے حبیب جب آگے گزرتے ہیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ جاتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں یہ میرے بھائی، یہ نبی، یہ وہ ہے جو آئے تو میرے بعد، ان کو بھیجا گیا میرے بعد مبعوث کیا گیا، لیکن ان کی امت اتنی زیادہ ہوگی کہ میری امت سے بھی بڑھ جائے گی۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یہ مبعوث تو میرے بعد ہوئے لیکن ان کی امت کی تعداد میری امت سے بڑھ جائے گی۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لے کر پھر ساتویں آسمان پر پہنچے جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ پھر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے سامنے سدرۃ المنتہا کو کر دیا گیا۔ جبرائیل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، میں نے وہاں پر 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ باطنی نہریں جنت کی نہریں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات کی نہریں، یہ میں نے اس مقام پہ دیکھی۔ پھر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے سامنے بیت المعمور کو کیا گیا، وہاں 1 گلاس میں شراب، 1 گلاس میں دودھ اور 1 گلاس میں شہد پیش کیا گیا۔ میں نے دودھ والا گلاس لے لیا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہی فطرت ہے، آپ بھی فطرت پر ہو اور آپ کی امت بھی فطرت پر ہے۔ پھر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر 50 نمازیں اللہ کی طرف سے فرض کی گئی، باقی احکامات دنیا میں بھیجے گئے، اور جب نماز فرض کرنے کا وقت آیا تو پیارے حبیب کو بلایا گیا۔ یہ تحفہ اتنا عظیم ہے، یہ تحفہ اتنا بڑا ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ کہا میں واپس آیا، میرا گزر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ہوا، انہوں نے پوچھا کیا ملا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ کہنے لگے مجھے آپ سے پہلے لوگوں سے پالا پڑ چکا ہے، تجربہ ہو چکا ہے، تلخ حقیقت بنی اسرائیل کی میں دیکھ چکا ہوں، یہ بہت زیادہ ہے، جائیے اپنے رب کے پاس دوبارہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ پیارے نبی نے اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کی، 10 نمازیں کم کر دی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، آپ نے پھر پوچھا، آپ نے کہا 10 کم ہوگی، کہا نہیں دوبارہ جائیے اور درخواست کیجئے۔ آپ نے پھر اور درخواست کی اور اس طرح 5 نمازیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے فرض کی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، کہا کیا رہا؟ کہا 5 نمازیں 50 سے کم کرتے کرتے اللہ نے رحمت کرتے کرتے تخفیف کرتے کرتے میری امت پر 5 رہنے دی۔ کہا مجھے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ ہے، آپ جائیے اس 5 کے اندر بھی کچھ تخفیف کی درخواست دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے، میں اس پر راضی ہو گیا۔ میں بہت دفعہ گیا اور اللہ کے
حضور میں نے درخواستیں پیش کی لیکن اب مجھے حیا آتی ہے اور میں اسی پر راضی ہو جاتا ہوں. مالک کی طرف سے پھر پیغام آتا ہے کہ یہ ہمارا حکم جاری ہو گیا. یہ بظاہر 5 ہے لیکن جو 5 پڑھے گا اس کو اجر اللہ 50 کا ہی دے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ بظاہر 5 ہے لیکن جو 5 نمازوں کو پڑھے گا, جو حکم 50 کا جاری ہوا تھا وہ اجر و ثواب میں باقی ہے. تم بظاہر 5 پڑھو گے لیکن اللہ سے اجر تمہیں 50 کا ہی ملتا رہے گا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں یہ بہت بڑا معجزہ. آپ کو اس زمین سے بیت المقدس لے جایا گیا, رات کے 1 پہر میں وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی, آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات کروائی گئی, انبیاء کی روحوں کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا گیا, وہاں آپ نے ان کی جماعت کروائی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ.